بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، لا ظل الا ظلہ، صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس دن کچھ خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 1 توجہ رکھنا، الامام العادل، منصف بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، عادل بادشاہ، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 2 وشاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی جوانی گزارتا ہو، جوان اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہو، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 3 ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو، ہر وقت اس کو نماز کی فکر ہو، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 4 ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جو صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں، اسی خاطر ملے، اسی خاطر جدا ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت، یہاں پہ میں ایک مزید بات بیان کرتا چلوں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ قیامت کے لیے تیاری کون سی کی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب ملتا ہے المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا۔ کیوں مزہ آیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے پورے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں۔ 10 سال، اب 10 سال جس نے کسی کے ساتھ گزارے ہوں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے تو فوراً سوچ لیا کہ میں نے تو محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، 10 سال کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، قیامت کے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ تو اس دنیا میں جس کے ساتھ بھی محبت ہوگی، نیک لوگوں کے ساتھ محبت ہوگی، قیامت کے دن نیک لوگوں کی محفل میں ہوگا بندہ۔ برے لوگوں کے ساتھ محبت ہوگی، قیامت کے دن انہی کے ساتھ شمار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ درمیان میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ انڈیا کے اندر ایک مدرسے میں ہمارے پاکستان کا ایک طالب علم داخلہ لینے کے لیے گیا، کوٹ ادو کا تھا غالباً، پیدل سفر کر کے گیا، دور دراز کا سفر کر کے گیا۔ وہاں پہ جب پہنچا استاد سے کہا استاد جی مجھے داخلہ لینا ہے، میں علم حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہوں، پاکستان سے آیا ہوں۔ تو استاد رونے لگے، کہا بیٹے آپ پر ترس آ رہا ہے، اتنا بڑا سفر کر کے آئے ہو لیکن میرے پاس جگہ نہیں ہے، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ خاموش بھی لو ان کو، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ تو کہا استاد جی مسجد میں گزارا کر لوں گا، داخلہ دے دو۔ استاد نے کہا مسجد میں گزارا کر لو گے لیکن میرے پاس کھانے کے لیے اتنا بندوبست نہیں ہے کہ میں آپ کو کھانا دے سکوں۔ یہ وہ وقت تھا جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، اب اتنا بھی نہیں تھا کہ ایک طالب علم کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ شاگرد چلا گیا، مسجد کے اندر بیٹھ گیا، زاروں قطار رو رہا ہے، یا اللہ اتنی دور سے آیا ہوں، اتنی دور سے آیا ہوں، میرے داخلے کا بندوبست کر دے کہ میں مدرسے کے اندر داخلہ لے سکوں۔ قریب سے ایک عورت گزری، اس نے اس کے رونے کی آواز سنی، اس نے اپنے قدم روک لیے، قریب آئی، بیٹا کیوں رو رہے ہو، کہاں کے ہو، مسافر لگتے ہو؟ کہا اماں جی پاکستان سے آیا ہوں، علم حاصل کرنے کے شوق سے آیا تھا،
استاد صاحب کی طرف سے جواب ملا، داخلے کے لیے جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی ہے۔ اس امی نے کہا، بیٹا میں سامنے والے گھر کے اندر مزدوری کرتی ہوں، روٹیاں پکاتی ہوں، مجھے روزانہ 2 روٹیاں ملتی ہیں، اگر 1 روٹی پہ تم گزارا کر سکو 1 روٹی پہ میں گزارا کر لوں گی۔ فوراً خوش ہوا، کہا مجھے تو یہی چاہیے، چلا گیا استاد صاحب کے پاس خوشی خوشی، استاد جی مجھے روٹی کا بندوبست میرا ہو گیا ہے، مجھے داخلہ دیجئے۔ استاد نے داخلہ دے دیا۔ جتنے تک وہ بڑھیا وہاں پہ رہی اس کو کھانا دیتی رہی، حالات بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے۔ ایک وقت آیا جب یہی طالب علم اپنے سر پہ علم کی دستار باندھتا ہے، مدرسے سے فارغ ہو کر آتا ہے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ عورت چلی گئی تھی اپنے گھر، اب یہ عورت اپنے گھر چلی گئی تھی، پاکستان آ گئی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی۔ کہا جا کر اپنی اماں کو سلام دینا، کیونکہ وہ اس کو بیٹا کہتی تھی اور یہ اس کو امی کہتا تھا۔ جا کر اپنی اماں کو سلام دینا میرا، اور کہنا جب قیامت کا دن ہوگا، روز محشر جب کرسیاں لگی ہوں گی، حساب و کتاب شروع ہوگا، تو تیرا شمار انبیاء اور علماء کے ساتھ ہوگا۔ یہ بندہ آیا، اپنے شہر پہنچا، شہر میں پہنچ کر پوچھا فلاں امی جان کا گھر کہاں ہے؟ دروازے پہ دستک دی، ایک نوجوان نکلا، کہا اپنی امی سے ملنا ہے۔ کہا تو کون ہے؟ کہا امی سے کہو کہ آپ کا فلاں بیٹا آیا ہے۔ وہ بیٹا جا کر اپنی امی سے کہتا ہے، امی ایک نوجوان آیا اور وہ کہتا ہے میں نے اپنی امی سے ملتا ہے، یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اس سے ملنا ہے، یہ کون ہے؟ تو اس کی والدہ نے کہا بلاؤ، وہ تو میرا بیٹا ہے، وہ میری خدمت کرتا رہا، میں اس کی خدمت کرتے رہی، بلاؤ۔ اب امی یعنی وہ بڑھیا اتنی کمزور پڑ چکی تھی، اتنی بیمار پڑ چکی تھی کہ وہ چارپائی پر پڑی ہوئی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی۔ یہ عالم دین وہاں پہ پہنچ کر اسے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے آپ کے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں، پیغام لایا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھی دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ کا حشر انبیاء اور علماء کے ساتھ ہوگا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹے مجھے اٹھا کر بٹھا دو، عام پیغام نہیں ہے، کملی والے کا پیغام آیا ہے، مجھے بٹھا دو۔ اس کو ٹیک لگا کر بٹھا دیا گیا۔ کہا بیٹا پھر سے سناؤ۔ کہا امی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا سلام دیا ہے اور کہا ہے قیامت کے دن آپ کا حشر انبیاء اور علماء کے ساتھ ہوگا۔ کہا بیٹا پھر سے سناؤ۔ اس نے تیسری مرتبہ سنایا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنے لڑکھڑاتے ہوئے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ یوں اٹھائے، لرز رہے تھے، کہا یا اللہ جس کملی والے کا پیغام آیا ہے مجھے اس تک پہنچا دے۔ کلمہ پڑا، روح پرواز ہو گئی۔ ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ یہ اللہ والوں سے محبت ہے، اور المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا تھا قیامت کے دن ایک بندے کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کی کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے اس کے خاندان میں کوئی عالم دین ہے؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے خاندان میں کوئی عالم دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے دوستوں میں کوئی عالم دین ہے؟ باوجود علم ہونے کے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے دوستوں میں بھی کوئی عالم دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو اس کی زندگی میں کسی عالم کی محفل میں کبھی بیٹھا ہے؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ کبھی کسی عالم کی محفل میں بھی نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے آخری سٹیپ، آخری مقام، آخری درجہ، دیکھو اس کے دوستوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو علماء کے ساتھ بیٹھتا ہو؟ تو فرشتے کہیں گے ہاں ہاں یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی کی بدولت اس کے گناہوں کو معاف کر دو، اس کو جنت کی طرف لے دو۔ المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا۔ تو چوتھا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، رجلان تحابا فی اللہ، جنہوں نے محبت اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے کی۔ پانچواں بندہ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، کہ ایسا نوجوان
جس کو کسی عورت نے گناہ کی طرف بلایا، گناہ کی دعوت دی، اعلیٰ خاندان والی عورت تھی، حسین و جمیل عورت نے اس کو گناہ کی طرف دعوت دی، فقال انی اخاف اللہ، اس نوجوان سے کہا مجھے سو اللہ سے ڈر ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ بندہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ چھٹا بندہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ وہ بندہ جو خفیہ صدقہ کرتا ہے، حتیٰ کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا، یہ بندہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ساتواں بندہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ جو اللہ کے ذکر کے لیے تنہائی میں بیٹھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، قیامت کے دن یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ 7 افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ باقی کا بھی ذکر ملتا ہے، علماء کرام نے اس سے زائد بھی لکھے ہیں، بہرحال ان 7 بندوں کا خصوصی طور پر ذکر ملتا ہے۔